على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض لا تأكلي جسده فتقول الأرض أي ربي كيف آكله وكلامك في جوفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیزوں، میں سب سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے سامنے 12 بچے تیار کر کے رکھے، جن میں سے ایک نے حفظ قرآن مکمل کیا، ایسی باقی 11 کا ناظرہ مکمل ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی اور ان کے استادوں کو۔ استادوں نے محنت کی، والدین نے پابندی کروائی اور مولانا نے نگرانی فرمائی، سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں گائے بائے گائے جو تعاون فرماتے ہیں، تو یہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اور قرآن سے تعلق کی وجہ سے یہ سمجھ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا تو اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ کا قریب ہونا چاہے آدمی تو اس کا کیا طریقہ ہے، آپ کا قرب کیسے ملے گا؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا، قرآن پڑھنے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ امام احمد ابن حنبل نے سوال کیا، بے فہم او بلا فہم، اللہ سمجھ کر پڑھے تو پھر آپ کا قرب ملے گا، یا بغیر سمجھے پڑھے پھر قرب ملے گا؟ فرمایا، اے احمد بے فہم او بلا فہم، چاہے سمجھ کر پڑھے پھر بھی میرا قرب پائے گا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھے پھر بھی میرا قرب پائے گا۔ یہ قرآن وہ دولت ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور کتنا قریب ہو جاتا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، امام علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ شیخ سلیم ایک مرتبہ حضرت امام حمزہ جو قرات کے بڑے امام تھے ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ فرماتے میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام حمزہ زاروں کتاب رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بس مجھے اپنے حال پر رہنے دو، مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا قیامت برپا ہوگی، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، اور اس وقت میں میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے۔ جب میں نے یہ سنا، میں آگے بڑھا تو مجھے آواز آئی، اے حمزہ آگے آؤ۔ آگے آیا تو ایک بڑا محل تھا، اس محل میں داخل ہوا، وہاں دیکھا سب قرآن کے قراء وہاں موجود ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے حمزہ تم ممبر پر چڑھو اور سورہ انعام کی تلاوت کرو۔ فرماتے ہیں ممبر بڑا خوبصورت، یاقوت کا بنا ہوا، موتیوں کا بنا ہوا، میں اس پہ چڑھا اور میں نے سورہ انعام کی تلاوت کی
اور جب میں یہاں پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، اے حمزہ کیا آج تیرا رب اپنے بندوں پہ غالب نہیں آ گیا؟ فرماتے مجھے اب یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو اللہ کلام فرما رہے ہیں، اللہ بات کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے سوال تھا کہ حمزہ آپ سے ہم نے کہا قرآن پڑھو، آپ نے قرآن پڑھا، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ قرآن کس سے پڑھا؟ تو فرماتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ میں نے یہ قرآن سلیمان اعمش سے پڑھا۔ سوال کیا اور کہا جواب میں صدق سلیمان الاعمش وعلمہ، سلیمان اعمش نے سچ کہا اور صحیح پڑھایا۔ کہا بتاؤ سلیمان اعمش نے کس سے پڑھا؟ ذرا میری بات کو توجہ سے سننا۔ آج مجھے کوئی پوچھے، میں اسکول بھی پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ، پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو نے 10ویں کی انگلش کس سے پڑھی، یہ تو مجھے معلوم ہوگی، لیکن آگے مجھ سے پوچھے کہ تیرے استاد نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، نہیں پتا۔ تو نے اسلامیات کس سے پڑھی، ٹیچر کا پتہ ہے، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، اس کا کچھ پتہ ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کا علم وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا چین چلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا سلیمان اعمش سے میں نے قرآن پڑھا، جواب ملا صدق سلیمان الاعمش وعلمہ، سچ کا اور صحیح پڑھایا۔ اور میں بتاؤ سلیمان اعمش نے کس سے پڑھا؟ تو میں نے جواب میں کہا امام یحییٰ سے پڑھا۔ تو جواب میں کہا گیا صدق یحییٰ وعلمہ، سچ کا اور صحیح بتایا۔ کہا بتا کہ امام یحییٰ نے کس سے حاصل کیا؟ تو میں نے کہا کہ امام یحییٰ نے جو ہے عبد الرحمن سلمی سے پڑھا۔ جواب ملا صدق عبد الرحمن وعلمہ، سچ کا اور صحیح پڑھایا۔ کہا بتا عبد الرحمن سلمی نے کس سے پڑھا؟ تو میں نے جواب میں کہا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جواب میں آیا صدق علی وعلمہ، علی نے سچ کہا صحیح پڑھایا۔ کہا بتاؤ علی نے کس سے پڑھا؟ میں نے جواب میں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ جواب ملا صدق محمد وعلمہ، محمد نے سچ کہا اور صحیح پڑھایا۔ کہا بتاؤ میرے محمد نے کس سے حاصل کیا؟ تو میں نے کہا جبرائیل امین سے۔ جواب آیا صدق جبرائیل وعلمہ، سچ کا اور صحیح پہنچایا۔ کہا اب بتاؤ جبرائیل نے کس سے پڑھا؟ تو فرماتے میں خاموش ہو گیا، مجھ میں ہمت نہیں تھی آگے جواب دینے کی۔ دوبارہ سوال ہوا بتا جبرائیل نے کس سے پڑھا؟ میں پھر خاموش تھا، پھر خود یہ آواز آئی قل انتم یا ربی، قل انتم یا ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب جبرائیل نے آپ سے پڑھا۔ جب یہ کہا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب یہ کہا تو فرماتے ہیں امام یحییٰ کہ میرے رب نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد میرے رب نے فرمایا اے حمزہ مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے علو مرتبت کی قسم، مجھے میری بلندی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی اس پر عمل کریں گی میں ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا، جو آنکھیں ان کو اس قرآن کو دیکھ کر اس پہ عمل کریں گی میں ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا، اور جو کان اس کو سن کر کے اس پر عمل کریں گے میں ان کانوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، پڑھ کر عمل کریں گے جہنم کی آگ حرام کر۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا میدان محشر میں، میدان محشر برپا ہے، قبر سے اٹھے گا، اس کے سامنے بہت حسین و جمیل شخص کھڑا ہوگا، حسن و جمال والا۔ یہ پوچھے گا کون ہے تو؟ میں نہیں جانتا۔ وہ کہے گا ہاں تم مجھے نہیں جانتا، میں وہی قرآن کی تلاوت ہوں جس سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آج میں تیری ساری منازل میں تیرا ساتھ دوں گا اور تجھے میں جنت تک پہنچا کر آؤں گا۔ یہ وہ قرآن کریم ہے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی، میرے آقا فرماتے جب حامل القرآن، قرآن کا حافظ جب فوت ہو جاتا ہے اس سے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، او اللہ الارض
لا تاکلی جسدہ، اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں وہ زمین اس کے جسم کو نہ کھانا، اس گوشت کو نہ کھانا، ان ہڈیوں کو نقصان نہ پہنچانا، ان بالوں کو نقصان نہ دینا، ان آنکھوں کو سلامت رہنے دینا، اس ناک اور ان کانوں کو سلامت رہنے دینا، ان ہونٹوں کو سلامت رہنے دینا۔ تو زمین جواب میں کیا کہتی ہے؟ اے رب، اے میرے اللہ، کیف آکلو، میں اور اس کے جسم کو کھاؤں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، اس لیے کہ تیرا قرآن اس کے سینے میں، تیرا قرآن اس کے سینے میں کیسے کھا؟ میرے بھائی، یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک شخص نے ایک دفعہ کہا، اگر میں اپنی بیوی کو ساری دنیا کی دولت سے زیادہ نہ دوں، میری اپنی بیٹی کو اگر میں اس کے شادی میں ساری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر نہ دوں تو میری بیوی طلاق۔ ہر ایک نے مفتی نے کہا تیری بیوی طلاق ہوگی، تیرے بس میں نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اس وقت وہ ایک امام کے پاس گئے، انہوں نے کہا تیری بیوی طلاق نہیں ہوگی۔ کہا کیسے نہیں ہوگی؟ کہا جب بیٹی کی رخصتی ہو اس کو آپ قرآن کریم ساتھ دے دینا، آپ نے ساری دنیا کی دولت سے زیادہ اس کو دے دی۔ یہ ہر ایک اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہوا ہے۔ جب یہ خزانہ دیا ہے تو پھر ہمیں اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ میں بھی آپ بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، جتنا ایک پارہ نہ ہو آدھا پارہ کر لیں، ایک پاؤ کر لیں، لیکن ضرور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ماشاءاللہ امتحان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب، ان کا ادارہ، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں۔ بچے پڑھیں گے، خدا کی قسم کل باپ کا انتقال ہوا، قبر میں باپ ہوگا، بیٹا اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، اس کو قبر میں، اس کی قبر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بچوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے ایک تفسیر میں ایک حدیث پڑھی ہے، وہ عجیب تفسیر میں حدیث تھی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا۔ وہ دیکھ کر کہے گا، یا اللہ مجھے آج جتنی عزت ملی ہے، میرے اعمال اتنے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے اتنی مجھے عزت ملتی، اتنا پروٹوکول ملتا، یہ مجھے کس وجہ سے ملا ہے؟ میرے اپنے اعمال اتنا نہیں۔ تو جواب میں کہا جائے گا، بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، میرے بندے مانتا ہوں تیرا اپنا اتنا نہیں تھا اعمال کہ اتنا پروٹوکول ملے، تجھے یہ عزت ملی ہے تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو آ گیا، تیرا بیٹا تیری بیٹی پیچھے تیرے لیے استغفار کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو ان مدارس کو اپنے لیے محسن سمجھا کریں، ان سے محبت بھی کریں، پیار بھی کریں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں۔ آج موقع ہے، کل یہی بچہ بڑا ہوگا، قرآن نہیں پڑھایا ہوگا، یہ بچی بڑی ہوگی، قرآن نہیں پڑھایا ہوگا، پھر پچھتائیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے آسان طریقہ، اپنے دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کو اگر تم اِصالِ ثواب کرتے ہو، سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پورے قرآن کا ثواب اس کے لیے ہو جائے گا، پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ مدارس نے ہمیں دیا ہے۔ میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے 10 بستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کے پاس اکیڈمی میں بھیجو، وہاں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کل آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔